نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی اعلیٰ مرتبہ بزرگ ہستی کا بیان کرنے والا ہوں جس کا نام حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل اسلامی عامل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 24 اپریل سن 702 عیسوی بمطابق 17 ربیع الاول سن 83 ہجری جمعرات کے دن مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور اسم مبارک جعفر صادق ہے۔ آپ کی شان میں جو الفاظ لکھے جائیں بجا ہیں اور جو کچھ اوصاف آپ کے احاطہ تحریر میں آئے اولا ہیں۔ آپ ملت مصطفی کے سلطان ہیں، آپ محبت نبوی کے برہان ہیں۔ اسی طرح عامل صدیق، حاکم تحقیق، سرتاج باغ اولیاء وغیرہ تمام الفاظ آپ کی شان کی عظمت و شان کے لائق ہیں۔ ایک بار حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی ملاقات کو حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اولاد رسول ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم خود بزرگ اور متقی ہو۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عرض کیا کہ اللہ نے اولاد رسول کو فضیلت دی ہے، کہ اللہ نے اولاد رسول کو فضیلت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس امر سے ڈرتا ہوں کہ قیامت میں میرے جج میرا ہاتھ پکڑ کر اس امر کا سوال نہ کریں کہ کیوں تو نے میری اتباع نہ کی، وہاں نسب کام نہ آئے گا، کسب پوچھا جائے گا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سن کر عبرت ہوئی اور جناب باری میں عرض کی کہ یا رب، جب ایسے بزرگوں کو اس درجہ دہشت ہے تو میں کس شمار میں ہوں۔ جب آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے گوشہ نشینی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم لوگ آپ کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہی مناسب معلوم ہوا۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے دیدار الہی کرا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کہا جانتا ہوں، لیکن یہ ملت محمدی ہے۔ ایک کہتا ہے میرے دل نے میرے پروردگار کو دیکھا، دوسرا پکارتا ہے یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہ کروں گا جس کو نہ دیکھوں۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دجلے میں ڈال دو۔ جب یہ ڈالا گیا تو پانی نے اس کو اوپر اچھال دیا۔ وہ آپ کو پکارنے لگا۔ آپ نے پانی سے خطاب کیا کہ اس کو چھپا لے۔ پانی میں وہ شخص ڈوبا اور پھر ابھرا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا۔ جب زندگی سے مایوس ہوا کہنے لگا یا اللہ فریاد ہے، یا اللہ فریاد ہے۔ حضرت نے اس کو نکلوایا۔ جب اس کے ہوش درست ہوئے دریافت کیا کہ تو نے اللہ کو دیکھا، کہنے لگا جب تک میں اس سے فریادی رہا پردہ تھا۔
جب میں نے اللہ سے فریاد کی تو ایک روشنی میرے دل میں ہوئی، میں نے نظر کی اور دیکھا، جب تک اضطرار نہ تھا وہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو جواب دے حاجت مند کو جب وہ پکارے۔ آپ نے فرمایا جب تک تو نے صادق کو پکارا قادر تھا، اور اب اس روشنی کی حفاظت کر۔ آپ نے فرمایا جس گناہ کے کرنے سے پہلے انسان کو خوف ہو اور بعد کو توبہ کرے وہ قرب الہی حاصل کراتا ہے، اور جس عبادت کے شروع میں اور آخر میں خود بینی ہو خدا سے دور کرتی ہے۔ جو عبادت پر ناز کرے گناہ گار ہے، اور گناہ پر شرمندہ ہونے والا متی ہے۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ درویش صابر اور توانگر شاکر میں کس کو زیادہ فضیلت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ درویش صابر کو اس وجہ سے کہ توانگر شاکر کو ہر وقت مال کا خیال رہتا ہے اور درویش کو خیال الہی۔ جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے التائبون العابدون، توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے توبہ کو مقدم کیا عبادت الہی پر۔ یاد الہی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمام چیزیں فراموش ہو جائیں، کیونکہ اللہ اس کے لیے عوض ہوتا ہے تمام چیزوں سے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خاص کرتا ہوں اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہوں۔ پس غور کرو کہ وسیلے اور اسباب درمیان سے اٹھا دیے گئے ہیں تاکہ یہ امر معلوم ہو جائے کہ عطا بلا واسطہ ہے نہ بواسطہ۔ اور فرمایا مومن اس کو کہتے ہیں جو نفس امارہ کا مقابلہ کرے، عارف وہ ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت میں سرگرم رہے۔ اور فرمایا صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس امارہ سے جنگ کرے، اور جو خدا کے لیے نفس امارہ سے جنگ کرتا ہے خدا کو پاتا ہے۔ اور فرمایا کہ مقبولوں کے اوصاف میں سے الہام ہے، اور الہام کا بے اصل ہونا دلائل سے ثابت کرنا علامت بے دینوں کی ہے، اور الہام کا بے اصل ہونا دلائل سے ثابت کرنا علامت بے دینوں کی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ زیادہ پوشیدہ ہے اپنے بندے میں اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیوٹی کے چلنے سے۔ اور فرمایا کہ مجھ کو راز حقیقی اس وقت معلوم ہوا جب اللہ کی محبت میں خود دیوانہ ہو گیا۔ اور فرمایا انسان کی نیک بختی کی یہ نشانی ہے کہ اس کا دشمن عقل مند ہو۔ اور فرمایا کہ 5 شخصیت کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ ایک دروغ گو یعنی جھوٹ بولنے والا، اس لیے کہ اس کی صحبت دھوکے میں ڈالتی ہے۔ دوسرے احمق، اس لیے کہ گو وہ تیرا فائدہ چاہے گا مگر نقصان ہی ہوگا۔ تیسرے بخیل سے، اس لیے کہ اس کی صحبت میں اچھا وقت ضائع ہوتا ہے۔ چوتھا ڈرپوک سے، اس لیے کہ یہ ضرورت کے وقت جدا ہو جاتا ہے۔ پانچویں فاسق سے، اس لیے کہ ایک نوالے کے فائدے پر تجھ سے جدا ہو جائے گا بلکہ اس سے کم پر تجھے آفت میں ڈالے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دنیا ہی میں جنت و دوزخ مہیا کر دیا ہے، آرام جنت اور تکلیف دوزخ ہے۔ جنت اس کے لیے ہے جو اپنے کام اللہ کے سپرد کر دے، دوزخ اس کے لیے ہے جو اپنے کام نفس امارہ کو سونپے۔ اور فرمایا اگر دشمنوں کی صحبت اولیاء کے واسطے نقصان رساں ہوتی
تو ضرور فرعون سے آسیہ کو ضرر پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت اعداء کو نفع پہنچا سکتی تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو نفع ہوتا۔ آپ کے ارشادات بے انتہا ہیں، مختصر بیان کیے۔ اللہ رب العزت کی بے انتہا رحمتیں ہوں ان پر، بارش کے قطروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، اور جس کا شمار کرنے والے شمار نہ کر سکیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے سلام ہو، آمین یا رب العالمین۔